کیا آپ کو فرض نمازوں کی پابندی کرنا مشکل لگتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں کھو جاتے ہیں؟ کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ نمازوں سے اپنے رب کے ساتھ ویسے نہیں جڑ پاتے جیسے جڑنا چاہیے؟ کیا آپ اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہوتے؟ کیا آپ دوران نماز یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کس رکعت میں تھے؟ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری نماز میں برکت نہیں رہتی۔ کسی بھی کام میں برکت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کام کو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اسے کرنے کا حق ہے۔ ہم روزمرہ میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے اور ادب ہے، اس طرح نماز کا بھی اپنا طریقہ ہے۔ نماز کے بھی اپنے آداب ہیں، لیکن جب ہم ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے تو اللہ پاک ہماری نمازوں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ پھر نماز پڑھ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے نماز نہ پڑھی ہو۔ نماز پڑھتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن ان کی نماز جو ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز جو ادب کے ساتھ نہیں پڑھتے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جب ہم نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتے تو اس میں سے ہمیں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ سب کالجز، یونیورسٹیز میں تو جاتے ہیں نا، تو پھر سوچیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ روز دیر سے کالج جائیں جب کالج کا وقت نکل چکا ہو اور سارے طلباء پڑھ کر واپس جا چکے ہوں؟ تو کیا فائنل پیپر میں آپ ان طلباء جتنے مارکس لے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کو پڑھائی میں بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ آخر میں آپ پر سب سے زیادہ برڈن ہوگا۔ جب پیپر سر پہ ہوں گے اور آپ کو آتا بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر جلدی صحیح طریقے سے آپ پڑھ نہیں سکیں گے اور نہ ہی آپ کے مارکس اچھے آئیں گے۔ پھر یہ شکوہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ میرے مارکس سب سے کم آئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ میں اور ان بچوں میں جو پابندی سے لیکچر لیتے تھے اور صبح سویرے اپنی نیند قربان کر کے وقت پر کالج آتے تھے، کیا فرق ہے؟ رویے کا فرق ہے، ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے۔ ان کے رویے میں ایک ادب ہے، جبکہ آپ کا رویہ غیر سنجیدہ اور بچگانہ ہے۔ تبھی تو وہ بچے آپ سے آگے نکل جاتے ہیں اور آپ وہاں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن رویے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ کر نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی دنیا کے کاموں میں مگن رہتا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل لگے تو اذان ہوتے ہی فوراً سب کام چھوڑ کر جا نماز پہ کھڑے ہو جا کریں، اور یہ نہ بھولا کریں کہ جن کاموں کو آپ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ کام خود پورے کریں گے اللہ تعالیٰ، اور ان کاموں میں اللہ خود آپ کی مدد کریں گے۔ سو اذان ہوتے ہی اللہ کے سامنے جھک جایا کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یقیناً نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو کوئی تو مصلحت ہوگی نا جو اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پورا زور ہوتا ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے یا ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جائے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ نماز اذان کے فوراً بعد پڑھا کریں۔ جب ہم نماز کا اول حصہ مس کر دیتے ہیں نا، تو آخری حصے میں بھی پھر تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم تیزی سے نماز پڑھتے ہیں تو اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ کس رکعت پر تھے، اور نہ ہی ہمیں وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو نماز پڑھ کے ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ سو ہم جب نماز کو ٹالتے رہتے ہیں تب ہم اصل میں شیطان کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں شیطان ہم پر مکمل حاوی ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیا، انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی، یعنی نہ وہ نماز کا حق ادا کر سکے اور نہ نماز سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ ایک مسلمان اور اس کے رب کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ نماز کا ہے، عبادت کا ہے۔ تو اگر نماز ہی چھوڑ دی تو سارے رشتے تو یہیں ترک کر دیے ہم نے۔ جب عملی تعلق سے ہی ختم ہو جائے بھی خیالی تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سر ہی نہیں جھکے گا تو سجدے میں پھر ہاتھ چاہے لاکھ دفعہ اٹھیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سو نماز کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نماز میں خود کو اور کاموں میں کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے نے نماز میں اللہ کے ساتھ وہ خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بہت نارمل سی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری نماز پسند نہیں کرتا یا ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہونا، کیونکہ نمازوں میں خشوع وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے،
خشوع کہتے ہیں سکون کو، عاجزی کو۔ خشوع تب ہمیں نمازوں میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی نمازوں کا احترام کرتے ہیں، پر نماز پڑھیں تاکہ ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے پڑھی جا سکے۔ جو آپ نماز میں عربی زبان میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب اردو میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پورا قرآن اردو کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دعائیں اور صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یاد کر لیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ کا آدھا حصہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور آدھا حصہ خالی ہوتا ہے، تو اس خالی حصے میں پھر شیطان بار بار اپنے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو جب نماز پڑھیں تو ہر سورت کو عربی کے ساتھ پڑھیں، اس کا ہمیں ترجمہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہو کہ ہم لوگ اپنی نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا جو دھیان ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ جب ترجمہ پڑھیں تو یہ سوچنا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تب یہ نہیں سوچنا کہ بس صورتیں پڑھنی ہے اور نماز ہو جانی ہے، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے سامنے میرا رب سے ہونا جا رہا ہے، میں پوری دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ سے ملنے آیا ہوں۔ کوشش کریں کہ خاموشی والی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں ارد گرد کوئی شور نہ آ رہا ہو، کیونکہ جب آپ شور والی جگہ نماز پڑھتے ہیں تب آپ کا دماغ نماز پر توجہ نہیں دے پاتا۔ جیسے آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ سے باتیں کر رہا ہے تو آپ کی توجہ ساری کتاب پہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو نماز کے حوالے سے بولنے کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ لیں، اتنا اونچی نہیں کہ پاس بیٹھے شخص کو آواز سنائی دے، بس اتنا اونچا کہ اسے آپ سن سکیں۔ نماز میں مضبوطی آہستہ آہستہ اور آرام سے پابندی سے آتی ہے۔ آپ نے نماز یہ سوچ کر کبھی نہیں چھوڑنے کہ میرا دھیان بٹ جاتا ہے یا نماز کے دوران میں بھول جاتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔